اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو کچھ اور باتیں بتائیں، 10 چیزیں اور بتائیں. آپ نے وصیت کی اور فرمایا معاذ شرک نہ کرنا، خواہ کوئی تجھے قتل کر دے، یہ جلا دے. لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ. والدین کو تکلیف نہ پہنچانا، شراب نہ پینا کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، گناہ میں مبتلا نہ ہونا کیونکہ گناہ میں مبتلا ہونے والے اس پر اللہ کا غصہ حلال ہو جاتا ہے. گناہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ چھوٹا یہ گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے. یہ دیکھیں کہ یہ گناہ کس کی نافرمانی ہے، اس اللہ کی، اس کی عظمت پر نظر کیجیے. پھر فرمایا لڑائی سے پیٹ نہ پھیرنا، پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں. کسی علاقے میں بیماری وبا پھوٹ جائے تو وہاں ثابت قدم رہنا اور ثابت قدم رہے. اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اولاد کو ادب سکھانا، ادب سکھانا. اور الدین کلہ ادب. بعض عربی ادبا کہتے ہیں کہ سارا دین ہی ادب ہے، قرآن میں ادب ہے، حدیث میں ادب ہے. ہم اپنے بچے کو اکاؤنٹنٹ بنا دیتے ہیں، ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، انجینئر بنا دیتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی تعلیم سے بے بہرا ہوتا ہے، کچھ نہیں معلوم ہوتا. اور پھر یہی ہوتا ہے، ماں باپ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، وہ وہاں پر رہتا ہے، میم سے شادی کر کے. کئی واقعات یہاں میرے سامنے ہو چکے ہیں. ایک ہی بیٹا ہے، پڑھا لکھا کر اس کو ڈاکٹر بنایا، اور اب وہ وہاں پر میم کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. میاں بیوی یہاں پر اکیلے ہیں. دین کی تعلیم دو تو کبھی وہاں نہیں جائیں گے. دین کی تعلیم میں کیا ہے کہ جو شخص ان کافروں کے ملک میں رہتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. انا بریء ممن یسکن بین ظہرانی الکفر. تو یہ تعلیم ہوتی تو پھر وہ کبھی ایسا نہیں کرتا. پھر ماں باپ کی تعلیم قرآن سے دی جاتی کہ ان کی خدمت کرو، ان کو تکلیف نہ دو. ماں باپ کو سکون ملتا ہے اپنے بچوں کو دیکھ کر، وہ ان کی اطاعت کرے، ان کو خوشی ہوتی ہے. تو اولاد کو ادب سکھانا اور اولاد کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنا. مسند احمد کی روایت ہے. یہ نہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں بیٹے آئندہ ایسا نہیں کرنا، یہ کیمرہ لگایا ہے ہم آپ کا محاسبہ کریں. نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. آپ گھر پہ ہو، گھر سے باہر ہو، کہیں بھی ہو، اللہ دیکھ رہا ہے.